نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، بقول ایک بزرگ کے کہ ساری دنیا پریشانیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی ہے۔ غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہیں، پڑھے لکھے بھی پریشان ہیں، ان پڑھ بھی پریشان ہیں، مزدور بھی پریشان ہیں، بڑی بڑی فیکٹری والے، بڑے بڑے آفیسر بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ اور پریشانیوں کی وجہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ شانہ کے احکامات کا توڑنا ہے۔ جتنی بھی پریشانی آتی ہیں وہ سب اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے خشکی اور تری میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے اچھے حالات آئیں گے، خراب اعمال ہوں گے تو خراب حالات آئیں گے۔ قرآن کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے یہ، جس قرآن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اس کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، یہاں تک کہ زیر اور زبر تک پہ ہمارا ایمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں سب کچھ آ گیا، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے پانی کے جہاز میں ہو، چاہے پانی کے اندر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، خشکی اور تری میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ سب اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یعنی جس اللہ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، ماں باپ پیدائش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل سے ہمیں بنایا ہے، ہاتھ پیر ناک کان آنکھ دل دماغ اور جو کچھ بھی جسم کے اندر جسم سے باہر، مال و دولت سونا چاندی زمین جائیداد جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم اس کی نافرمانی کریں، اس کے احکامات کو توڑیں، اس کو ناراض کرنے والے کام کریں تو پھر آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا، پھر پریشانیوں کا آنا یقینی ہے۔ ایک بڑی مثال ہے بہت مشہور کہ سمندر میں رہ کر مگر مچھ سے بیر، سمندر میں رہ کر مگر مچھ سے دشمنی کریں گے تو کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسی اللہ کی دنیا میں رہ کر ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کو غصہ دلائیں، اللہ کے احکامات کو توڑیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کریں، اللہ کے آگے سر نہ جھکائیں تو اللہ کو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ پھر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے احسانات کس قدر احسانات ہیں ہمارے اوپر، اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ اس اللہ کی ہم نافرمانیاں کریں، اس کے احکامات کو توڑیں، اس کے مخلوق پر ظلم کریں، زیادتی کریں، انصاف کا معاملہ نہ کریں، حق دبائیں، زندگی نافرمانی کی گزاریں تو محترم بزرگ اور دوستو، پریشانیوں کا آنا یقینی چیز ہے۔ پریشانیاں اللہ کے احکامات توڑنے کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ پہلے کاروبار میں اللہ کا حکم توڑتے ہیں پھر پریشانی آتی ہیں، گھروں میں اللہ کا حکم توڑتے ہیں پھر پریشانی آتی ہیں، زندگی میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں پھر پریشانی آتی ہیں۔ تو پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ کے احکامات توڑنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان پریشانی والی زندگی سے چھٹکارا جو ہے بہت آسان ہے۔ گناہوں والی زندگی کانٹوں بھری زندگی ہے، چاہے کتنی مال و دولت ہو، دنیا کے مال و اسباب کتنی آدمی کے پاس جا جائیں، اگر زندگی گناہوں والی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو وہ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ کوٹھی کاروں میں ہوگا، اندر سے پریشان ہوگا۔ تو محترم بھائی، پریشانیوں کا چھٹکارا اور حل کیا ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی چھوڑیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ ہماری محبت میں اللہ نے دین بھیجا، دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، ہماری محبت میں بھیجے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، پریشان نہ رہیں۔ نبی آ کر سمجھا دیتے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بنیں گے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی بنائیں گے۔ زندگی جو بنے گی وہ دین سے بنے گی، اللہ کے احکامات سے بنے گی۔ نبی آ کر یہی سمجھاتے تھے۔ تو توبہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی یہ طے کرے کہ بھئی واقعی جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، میری غلطی تھی، مجھے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر ندامت ہو، دل سے تسلیم ہو یہ بات، اور آگے کے لیے آدمی یہ طے کرے کہ میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کے احکامات نہیں توڑوں گا۔ آدمی اس کا ارادہ کرے،
چاہے اس سے پھر احکام ٹوٹ جائے اور کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، پھر توبہ کر لے. بہت آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی سچی پکی توبہ کرے، نیت تو یہ ہوگا اب نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، پھر بھی ارادے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو جائے پھر توبہ کر لیں. بندہ 100 بار بھی گناہ کرے، اللہ سے 100 بار توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 100 ہی مرتبہ معاف کرتے ہیں، کوئی چارج نہیں ہے اس کا. ہاں، آدمی دل سے راضی ہو جائے گا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ کی نافرمانی، مجھے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا. بالکل صاف، پچھلا گناہ بالکل معاف. یعنی اللہ کو راضی کر لیا، ناراضگی ختم ہو گئی، اللہ راضی ہو گئے، پریشانی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ چین کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی دیتے ہیں. دینداری کی زندگی میں یہ خوبی ہے کہ آدمی کو سکون کی زندگی ملتی ہے. ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا کہ ہم دیندار بنو گے تو ہم تمہیں مالدار کر دیں گے، دیندار بنو گے، ہماری اطاعت کرو گے تو کوٹھی اور کاریں دے دیں گے. نہیں، دنیا کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن یہ وعدہ ہے کہ جو دین پر چلے گا، حیاتن طیبہ، پاک زندگی، پاکیزہ زندگی، الجھنوں سے پاک، ٹینشنوں سے پاک، سکون والی زندگی، اندر سے دل کو اطمینان، اندر میں سکون ہوگا. ظاہری حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اندر میں سکون ہوگا، بالکل پریشان نہیں ہوگا آدمی. اللہ کا فرمانبردار پریشان نہیں ہو سکتا. اگر کچھ حالات ناسازگار بھی آئے ہیں، دیندار آدمی پر بیماری بھی آتی ہے اور ایسے واقعات بھی آتے ہیں زندگی میں جس سے اس کو تکلیف، جو خوشی کے حالات نہیں ہوتے، غم کے حالات ہوتے ہیں، گھر میں کوئی مر گیا، مال چوری ہو گیا، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سکون ضرور رہے گا اس میں بھی. اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا مجھے آخرت میں. کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں بہت بڑا بدلہ دیں گے. اب دیندار آدمی کو یہ بھی سکون ہے کہ بھی اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بڑا بدلہ ملے گا مجھے. چھوٹی پریشانی پر، چھوٹے نقصان پر اگر بہت بڑا بدلہ ملے تو وہ پریشانی نہیں رہتی. ایک آدمی کھیت پہ ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، کھیت پہ گرمی کے موسم میں، دھوپ میں محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، پریشان ہے بظاہر طور پر دیکھنے میں، لیکن اندر سے وہ خوش ہوتا رہتا ہے. کچھ دن بعد میری کھیتی لہرا جائے گی اور میرا گھر ناز سے بھر جائے گا اور میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، میرا مکان بھی بن جائے گا. اسے اندر سے خوش رہتا ہے، وہ اندر میں اطمینان رہتا ہے اس کو. ایسی دین پر چلنے کی برکت سے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی برکت سے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ چین، سکون، اطمینان دے دیتے ہیں. کچھ بھی حالات آ جائیں آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، جس حال میں رکھ کے اللہ سے راضی ہوں. کوئی بھی حال، صحابہ اکرام موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے. وقت آئے گا چلے جائیں گے. شہادت کا شوق تھا صحابہ اکرام کے اندر. ایک بزرگ تھے، دیکھو دینداری میں کیسا سکون ملتا آدمی کو، آدمی تصور نہیں کر سکتا. ایک بزرگ تھے، بادشاہ وقت نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا. وہ چاہتا تھا کہ میرے موافق، میرے طبیعت کے مطابق، میرے مزاج یا جو میں چاہتا ہوں ویسا فتویٰ دے دیں. انہوں نے صحیح فتویٰ دیا اور بات صحیح بتائی دین کے اعتبار سے. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے جو تھا وہ سزا دے دی. اس زمانے میں بہت بڑی سزا تھی کہ بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے. بادشاہ بھی آیا، وزیر بھی آئے، ساری عوام آئی، سب کے سامنے یہ عمل ہوا کرتا تھا. ان بزرگ کو چھوڑ دیا گیا وہاں نیچے اور بھوکے شیر کا پنجرا کھولا گیا. شیر جب آیا تو دہڑتا ہوا آیا اور دوڑا ہوا آیا ان کی طرف. وہ اطمینان سے کھڑے رہے، لیکن جب قریب آیا تو ان کے پیروں میں جا کے اور پیر چاٹنے لگا. یہ پیچھے کو ہٹیں، وہ آگے بڑھ کے پھر پیر چاٹے. یہ پیچھے کو ہٹیں، وہ آگے بڑھ کے پھر. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو کہ اللہ والا معلوم ہوتا ہے، آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ خطرے میں آ جائیں گے، لہٰذا بھائی اس سے تو معافی مانگ لو، بس اسی میں فائدہ. خیر ہو، پھر نے انہیں کچھ نہیں کہا. وہ جو تھے اپنا انہیں باہر نکالا. بادشاہ نے معافی مانگی ان سے اور معافی مانگ کے چھوڑ دیا. انہوں نے، وہ اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے معاف کر دیا، چلے گئے. اور جب گھر آئے تو بیوی جو ہے وہ حیرت میں رہ گئی کہ یہ زندہ کیسے واپس آ گیا.
اب بیوی تو آخر بیوی ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ دینداروں کی بیویاں بھی 1.5 قسم ہوتی ہیں. دیندار آدمی تو احتیاط کرتا ہے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ، رحم والا معاملہ کیا جائے. تو بیویاں سرکش ہو جاتی ہیں، اور بیوی واقع عقیدت ہوتی بھی نہیں ہے بیوی کو شوہر سے. بیوی نے کہا کیسے آ گئے، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا کہ ایسے ایسے ہوا. تو بیوی نے کہا ایک بات بالکل سچی سچی بتانا، بالکل بالکل سچ بتانا. یہ بتاؤ کہ جب شیر تمہارے پیروں کو چھو رہا تھا، چاٹنا چاہ رہا تھا، اور تم پیچھے ہٹ رہے تھے، اس وقت تم کیا سوچ رہے تھے؟ یہ بات بتاؤ. ان بزرگوں نے کیا بات کہی ہے، ہم جیسے لوگ ان کے سکون کا اندازہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا لعاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے. یہ پیروں کو چھو رہا ہے، چاٹ رہا ہے، یہ میرے پیر ناپاک تو نہیں ہو جائیں گے اس سے؟ میں یہ سوچ رہا تھا. نہ موت کا ڈر، نہ زندگی ختم ہو جائے گی، بیوی بیوہ ہو جائے گی، کیا ہوگا، کچھ نہیں، نہ کوئی فکر نہیں. بس یہ فکر تھا کہ یہ پیر میرے ناپاک نہ ہو جائیں. اس کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ دینداری کی زندگی میں، فرما برداری کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے غلام ہیں، جس حال میں رکھے، اللہ راضی ہیں، اللہ بلانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیں گے. کوئی غم ہی نہیں، کوئی بھی کسی طرح گھاٹے کا معاملہ ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے. تو بھائی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساری پریشانیوں کا حل اس بات کے اندر ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں. گناہوں والی زندگی کانٹوں بھری زندگی ہے. گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں چین کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی دیں گے، عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیں گے. آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل، خوار اور ہر جگہ نیچا دیکھنا پڑ رہا ہے. کوئی ہماری وقت نہیں ہے. وہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. ہم غلام ہیں لیکن اللہ کے غلام ہیں. صحیح معنوں میں اللہ کے غلام بن جائیں تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. مگر ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. یہ ساری دنیا کے لوگ ہم پر شیر ہو رہے ہیں. ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں. اس لیے ایک ہی ساری پریشانیوں کا، چاہے ہماری گھریلو پریشانیاں ہوں، کاروباری پریشانیاں ہوں، بچوں کی پریشانی ہوں، چھوٹی بڑی پریشانیاں ہوں، ملک کے مسائل ہوں، عالمی مسائل ہوں، دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، سارے مسائل کا حل، ساری پریشانیوں کا حل اس بات میں ہے کہ اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں. ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حالات جو بدلیں گے وہ پارٹیوں کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے، وہ حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے، حالات حکومت ہاتھ میں آ جانے سے نہیں بدلیں گے. حالات جو بدلیں گے وہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے سے بدلیں گے. ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. ہم ٹھیک ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری ساری مسائل کا، ساری پریشانیوں کا حل بس اسی میں ہے. بہت آسان حل ہے. ہمیں سارے مسائل کے حل کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس سچی پکی توبہ کر لیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب اگر کوئی آدمی قصد کر کے، ارادہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دے، ایک تو یہ ہم مسلمان ہیں، گناہ کوئی ہو بھی جاتے ہیں، کر بھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، کبھی گناہ ہو گئے کبھی چھوڑ دیا. لیکن آدمی اگر طے کر لے کہ میں اب گناہوں والی زندگی سے بچوں گا اور گناہوں والی زندگی اختیار نہیں کروں گا اور گناہوں کو چھوڑ دے، اگر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے. کوئی اس میں یعنی گناہ سے بچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ پوری طرح سے ہم بچ جائیں. ہم چاہیں کہ ہم گناہ کوئی نہیں ہوگا تو ہم نہیں، گناہ پھر بھی ارادہ نہ ہو پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے ہم سے. لیکن جب ہو جائے تو توبہ کر لیں. باقی اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے باقی گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تیرا بڑا احسان ہے، تیرا حق یہی ہے کہ تیری کوئی نافرمانی نہ کی جائے. آدمی اس سے توبہ کر لے پھر معاف ہو جائے گا. تو جو آدمی قصد کر کے اپنے گناہوں والی لائن کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے بھائی ہمیں زندگی اپنی ٹھیک کرنی چاہیے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، اور ان کا دامن، ہم غیروں کا دامن
چھوڑنے والے بن جائیں، اپنے نبی کا دامن تھام کر چلنے والے بن جائیں. ہمارے چھوٹے بڑے سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.